اللہ کو یوں تو اپنی ہر مخلوق کی بہت ہی محبت ہے، مگر سب سے زیادہ محبت انسانوں کی ہے، اور انسانوں میں سب سے زیادہ محبت ہماری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کو یوں تو اپنی ہر مخلوق کی بہت محبت ہے، اور مخلوق میں زیادہ محبت انسانوں سے ہے، اور انسانوں سے کہیں زیادہ محبت ہماری ہے۔ اب کیسے ہمیں پتہ چلے گا ہماری محبت اللہ کو ہے؟ تو جواب بہت تفصیلی ہے، اور سارا تفصیلی جواب تو اس وقت بیان نہیں ہو سکتا ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے شفقت اور محبت اور رحم کے 10 حصے کیے، ایک حصہ ساری کائنات میں تقسیم کیا۔ اس ساری کائنات میں جو محبت تقسیم کی ہے، اس میں باپ کے دل میں محبت بیٹے کی، شوہر کے دل میں محبت بیوی کی، بھائی کے دل میں محبت بھائی کی، رشتہ دار کے دل میں رشتہ دار کی، ٹھیک ہے؟ جو انسانوں کے آپس میں محبتیں ہوتی ہیں، استاد کے دل میں شاگرد کی محبت، دوست کے دل میں دوست کی محبت، کلی کے دل میں کلی کی محبت ہو سکتی ہے، ماں باپ کے دل میں اپنے بچوں کی محبت ہوتی ہی ہے، حتیٰ کہ جانوروں کے دل میں اپنے بچوں کی محبت، چڑیا کے دل میں اپنی چوزوں کی محبت ہے اتنی کہ گھونسلے میں بچے ہوتے ہیں، نیچے سے بلی آتی ہے تو چڑیا چیخنے لگتی ہے میرے بچے کے لیے دشمن آ گیا، اور وہ تب تک بے قرار ہو کر کے ناچتی رہتی ہے جب تک وہ بلی چلی نہ جائے، اور اگر بلی وہیں رہے گی تو شور مچاتی رہے گی، میں کچھ کر نہیں سکتی لیکن شور مچا ہاراسو تو وشمس یمیز بیور یوان چھو، وہ کیسے شور مچاتی ہے؟ کیوں؟ وہ تمام کو چوکر نہ کرتی ہے دشمن آ گیا، اور اس کو سب زیادہ فکر ہوتی ہے مجھے یہ میرے بچوں کو بلی نہ کھا جائے۔ میں نے ایک دفعہ ایک آدمی سے پوچھا کہ آنکھ میں کیا ہو گیا؟ کہنے لگا کیا ہسبند؟ کہتا ہمارے گھر میں بلی نے بچے دیے، اس نے مرغی نے بچے دیے تھے، پوت ایسوار یا خوبصورت لکٹ لکٹ، وہ چوزے جو ہے بہت خوبصورت چھوٹے چھوٹے تھے، میں نے ایک چوزے کو ہاتھ میں اٹھایا تھا، وہ چوں چوں کرنے لگا، ادھر سے مرغی آئی، اس نے مجھے یوں جھپٹا مارا اور پنجے سے میری آنکھ پر ہان تو آنکھ میری خراب کر دی۔ یہ بچے کی محبت ہے جو اس مرغی کے دل میں اپنے بچے کی ہے۔ لیکن خیر یہ تو وہ مثالیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں سے کمال یہ تھا کہ آپ امت کو جب کوئی بات سمجھاتے اور مثال دیتے تو مثال وہ والی دیتے تھے جو ان کی سوسائٹی میں چلنے والی، سمجھ میں آنے والی ہو، وہی مثال دیتے تھے۔ حضرت نے جو مثال دی ہے وہ مثال ایسے سمجھائی، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت نے فرمایا تم دیکھو گھوڑی کو جب بچہ پیدا ہوتا ہوگا، گری یہ بچہ ہے نا زیوان، گھوڑی کو جب بچہ پیدا ہوتا ہوگا تو وہ نیچے بیٹھتی ہوگی۔ ہم کو گھوڑیوں کا تجربہ نہیں ہے، گایوں کا تجربہ ہوگا۔ یمن گرمز گاواز تو منا سمجھیے جناب، گائے کو جب بچہ پیدا ہوتا ہے گائے کھڑی نہیں رہ پائے گی، کبھی نیچے کبھی اوپر، کبھی نیچے کبھی اوپر، اور بے قراری اور تکلیف کے عالم میں پھر اچانک بچہ باہر آ جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، گھوڑی کو جب بچہ پیدا ہوتا ہوگا، یہ اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں، اب بچہ باہر آ گیا، اس گھوڑی نے ابھی وہ بچہ دیکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو وہ پیٹ میں تھا، پیٹ سے باہر آ گیا، ابھی اس نے گھوڑی نے بچہ نہیں دیکھا ہے۔ جب وہ بچہ باہر آ گیا تو گھوڑی کھڑی ہونے لگے گی، جب کھڑی ہونے لگے گی تو وہ فکر کرتی ہے کہ کھڑا ہونے کے لیے مجھے پاؤں زمین پر ٹیکنا ہے، پاؤں زمین پر ٹیکے بغیر بھی کھڑی نہیں ہو سکتی، اور پاؤں ٹیکتے ہوئے ڈر ہے اس کو کہ اگر میرا پاؤں بچے پر آ گیا تو یہ مر جائے گا، لہذا میرا پاؤں بچے پر نہیں آنا چاہیے۔ اب بچے سے اوپر وہاں پاؤں ٹیکتی ہے تو کھڑا نہیں ہو پاتی، اور ادھر اگر آئے گی تو بچے پر پاؤں گرے گا، پھر وہ اچھی طرح سے دیکھتی ہے مجھے پاؤں کہاں پر ٹیکنا ہے، ٹیکنے کے بعد جب وہ کھڑی ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے اپنے بچے کو دیکھتی ہے میرا بچہ کیسا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس گھوڑی کے دل میں اس بچے کی محبت جو ابھی اس نے دیکھا ہی نہیں ہے، یہ اسی 10% محبت کا ایک حصہ ہے جو اس گھوڑی کے دل میں اللہ نے ڈالا ہے۔ یہ سمجھایا اللہ کے نبی نے کہ گویا ساری کائنات کی تمام مخلوقات جو محبتیں ملی ہیں وہ اس 10% کا تھوڑا تھوڑا حصہ ملا ہے، 9 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، تو اللہ کے دل میں کتنی محبت ہوگی۔ پھر یہ محبت جو اللہ تعالیٰ کے اپنی تمام مخلوقات کی ہے، ان مخلوقات میں پھر انسان بھی ہیں، اور انسانوں کی 2 قسمیں ہیں۔ انسانوں کی ایک قسم وہ ہے جو اللہ کی زمین پر رہ کر
اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں کھا کر، اللہ کا دیا ہوا جسم استعمال کر کے پھر کہتے ہیں ہم اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کی بات ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے دل میں باوجود ہے کہ ان کی بے انتہا محبت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہیں، ان جو گپنوں کو بدتر۔ اور ایک جگہ فرمایا یہ بدترین مخلوق ہے، میری مخلوقات میں بدترین مخلوق یہ ہیں جو انسان ہیں اور میری زمین پر رہ کر میری پیدا کی ہوئی چیزیں کھا کر، میری پیدا کی ہوئی ہوا، میرا اتارا ہوا پانی، میری اگائی ہوئی غذائیں، میرا بنایا ہوا موسم، میرا دیا ہوا جسم، یہ ساری استعمال کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں ہم نہ خدا کو مانیں گے نہ خدا کی بات کو مانیں گے، ہم کسی اور کے بیان کردہ چیز سے تو پرہیز کریں گے، ہمارا خدا اگر کسی چیز کا پرہیز کرے گا ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک ہم شر البریہ، اور اس کے مقابلے میں جنہوں نے اللہ کو مانا اور اللہ کے بیان کیے ہوئے ضابطے کے مطابق زندگی گزارنے کا ارادہ کیا، اللہ فرماتے ہیں اولئک ہم خیر البریہ، یہ بہترین مخلوق ہے۔ اللہ کا فضل ہے ہم اس پہ شامل ہیں، الحمدللہ۔